تو میں عرض کر رہا تھا شیطان کیا کرتا ہے عمل کو مزین اس لیے کرتا ہے کہ شیطان نے خود جو گناہ کیا تھا اس پہ بھی اس نے اچھائی کا لیبل لگایا. تو مثال دے رہا تھا کہ آپ سے کسی نے بریانی منگوائی, آپ غلطی سے, غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, جیسے میں حدیث سنا رہا تھا, نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا بنی آدم کلکم خطاؤن, اے بنی آدم تم سب غلطی کرنے والے ہو, وخیر الخطائین التوابون, بہترین خطا کار وہ ہیں جو غلطی کر کے توبہ کر لیں. لیکن خوب سمجھ لو اس حدیث کا بھی لوگ غلط مطلب استعمال کرتے ہیں. دیر آر ٹو ٹائپس آف غلطیز, غلطیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. ایک غلطی اللہ اور بندے کے درمیان, وہ اللہ جانے آپ جانے, بار بار غلطی ہو, بار بار توبہ کریں, اللہ دلوں کی حالت کو جانتا ہے, اللہ ہر بار کیا کرے گا؟ معاف کرے گا. وہ دل کی حالت کو جانتا ہے کہ یہ دل سے توبہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, جبکہ میں اور آپ کسی کے دل میں جھانک کے نہیں دیکھتے. اگر کسی نے 1 بار غلطی کی, 2 بار غلطی کی, تیسری بار شریعت کا حکم کیا ہے کہ اگر اس کی غلطی کی وجہ سے آپ کو اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے, وہ نقصان برداشت کر سکتے ہو تو معاف کر دو. اس نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ تیسری بار میں اس کو مہلت نہ دو, کیونکہ لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین, حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں, یار مسٹیک ہوئی ہے تو معاف کر دو, معاف کر دو, معاف کر دو, وہ کھا جاتا ہے آپ کو. تھوڑے دنوں میں آپ بینک میں گروی رکھے ہوئے ہوگے, آپ کے نام پہ قرضہ نکالا ہوا ہوگا اس نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے, حضرت خضر نے کہا کہ میرے ساتھ رہنے کی شرط یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں گا آپ کو کیوں کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے بھیجا ہے نا, اس کا مطلب میں جو کروں گا صحیح کروں گا, دیکھنے میں لگے گا میں غلط کر رہا ہوں. یا تو ہوتا نا حضرت موسیٰ ویسے ہی کسی کے پاس گئے ہوتے, وہ اگر الٹا پلٹا کر رہے, حضرت موسیٰ پہلی دفعہ میں ہی اس کو وہی حشر کرتے جو فرعون کا کیا تھا, 1 تھپڑ لگاتے اور اس کا انا للہ ہو جاتا. لیکن حضرت موسیٰ کو یہاں بھیجا کس نے؟ اللہ نے. تو ظاہر ہے اللہ غلط جگہ تو نہیں بھیجے گا نا, تو اس لیے حضرت خضر نے کہا جو بھی کروں گا آپ نے خاموش. تو پہلی دفعہ انہوں نے کیا کیا, وہ حضرت خضر نے کشتی کے تختے کو عیبدار بنا دیا. حضرت موسیٰ نے کہا کیوں؟ اخرقتها لتغرق اهلها, اچھی بلی کشتی تھی, آپ نے اس کو توڑ تاڑ کے عیبدار بنا دیا, یہ تو صحیح نہیں ہے, غلط کام کیا. حضرت خضر نے کہا کہ آپ سے مسٹیک ہوئی ہے, آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا میں جو بھی کروں گا, آپ نے اس پہ کیوں بول لو یار نہیں کرنا. تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کو احساس, انہوں نے کہا معذرت, ٹھیک ہے نا, عذراً معذرت. دوبارہ پھر گئے ہیں, ایک بچہ آ رہا تھا, حضرت خضر نے اس کو مار دیا, قتل کر دیا. اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, اس بچے نے تو معصوم جان کو آپ نے قتل کر دیا, تو غلط. اب دوبارہ مسٹیک ہوئی ہے, تو حضرت خضر نے کیا کہا دوسری دفعہ نا, کہ آپ نے کہا تھا کہ میں سوال نہیں پوچھوں گا. حضرت موسیٰ نے خود ہی بتا دیا, خاندانی تھے نا, خود کہا کہ بھائی اب تیسری دفعہ پوچھو تو میں خود مانتا ہوں کہ پھر میری جو خطا ہے وہ بڑھ جائے گی. تیسری دفعہ جب پوچھا نا تو حضرت خضر نے کیا فرمایا, ھذا فراق بینی و بینک, میری اور آپ کی اب جدائی ہے. تو قرآن و سنت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. یہاں تو خیر حضرت خضر کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی کہہ دیا تھا, لیکن زیادہ مہلت کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. تو آپ کا ملازم آپ کی دکان سے چلغوزے نکال کے خود زیادہ کھا رہا ہے. آپ کے ڈرائی فروٹ کی دکان ہے, آدھے چلغوزے وہ کھا جاتا ہے. ڈرائی فروٹ کی دکان میں اگر آپ نے کسی کو ملازم رکھا پاکستانی سچے پکے مسلمان کو, تو سمجھ لو کہ ڈرائی فروٹ کے علاوہ کوئی اور کام اب آپ کرو. سمجھتے ہو؟ اگر آپ نے کیشیئر پہ اپنے بیٹے کو بھی بٹھا دیا, جنرل اسٹور کھولا اور کیشیئر کس کو بنا دیا؟ اپنے سگے بیٹے کو. سمجھ لو سگے بیٹے کا کاروبار اب ترقی کرے گا اس زمانے میں. آپ کا جس کو کمبخت کو جہاں بٹھاؤ نا وہیں کھانا شروع کرتا ہے, الا ماشاءاللہ 2-4 لوگ جو یہاں بیٹھ, آپ لوگ کے علاوہ. اتنے تجربے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی, اتنے تجربے ہیں.
کسی کو بھی کہیں بٹھا دو نا, وہ پہلے خود کھائے گا, جو بچے گا وہ آپ کے لیے چھوڑے, بچائے گا بھی اتنا کہ جس میں وہ پکڑا نہ جائے. وہ دودھ کی دکان والے کے ساتھ کیا ہوا تھا رفیق, پتا ہے نا, کروڑوں روپے کا ملازمین کھا گئے, بعد میں جب حساب ہوا تو پتا چلا دودھ کی دکان میں تو کروڑوں پیسے ملتے نہیں ہیں, لیکن کھا کتنے گئے, کروڑوں. یہ ہماری قوم میں الحمدللہ مالی لین دین میں ایکوریسی اور عدل اور انصاف, اور ماشاءاللہ آپ دیکھو گے تہجد بھی چل رہی ہوگی, اور عمرے تو ایسے پابندی سے ہو رہے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں, میں تو دودھ کی دکان میں بیٹھ کے عمرہ کیسے کر کے آ رہا ہے, تو ملازم ہے, وہ نہیں کر پا رہا. جو وہاں دودھ تھیلیوں میں شاپر میں بانٹ کے دے رہا ہے, وہ ہر سال حج بھی کر رہا ہے, ہر سال عمرے بھی کر رہا ہے. خیر, تو چلغوزوں کی دکان میں, چلغوزے اس لیے کہ بہت مہنگے ہو گئے ہیں. یہ بات کہاں سے آئی چلغوزے اور اس کی, میں ٹریک بدلتا بہت ہوں یار. ہاں, غلطی کی بات میں کر رہا تھا کہ آپ نے ملازم کو ایک دفعہ پکڑا کہ ابے جب بھی آتا ہوں یہ چلغوزے کا یہاں تک بھرا ہوا ہوتا ہے, 3 دن میں آؤ تو یہ آدھا ہو چکا ہوتا ہے, یہ جا کہاں رہا ہے. پکڑا گیا, پتا چلا جی خود کھا جاتا ہے. ایک دفعہ پکڑ لیا, وہ ایسے روئے گا نا, ایسے جیسے ختم قرآن پہ کسی نے بہت بڑا گناہ کیا, پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہو, ایسے روئے گا کہ آپ کو ترس آئے گا, نہیں بھائی اس سے زیادہ اس کو آج واقعی کیا ہو گیا ہے, احساس پروگرام کے تحت اس کو احساس ہو گیا ہے. آپ معاف کرو گے اس کو, وہ پھر اب پستے کھانا, بولو, پستوں پہ سیٹ ہو جائے گا. اس کو پتہ چل گیا کہ یار جو میرا مالک ہے نا, اس نے چلغوزوں کا ٹوکرا دیکھ لیا, پستے کھائے گا, وہاں سے پکڑا جائے گا, اس سے ڈبل روئے گا وہ. اب آپ نے اس کو معاف, بولو, نہیں کرنا. اب آپ معاف کرو گے تو آپ بے وقوف ہو. آپ اس کو بولو بھائی پتلی گلی سے نکلو, مارو پیٹو نہیں, کچھ نہیں کرو, نکلو. مسلمان بار بار تھوڑی وہ غلطی کرتا ہے, کیونکہ ہمیں کیا پتا یہ دل سے توبہ کر رہا ہے. اللہ تو 100 بار بھی معاف کرے گا, کیونکہ اللہ کو پتا ہے یہ دل سے کر رہا ہے یا اگلی دفعہ بادام کھانے کے لیے ایسے کر رہا ہے, یہ اللہ کو پتا ہوتا ہے. تو شیطان سے کیا غلطی ہو جاتی, سوری کرتا نا کہ اللہ میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی. آپ کو کسی نے کہا تھا کہ میں مثال دے رہا تھا بریانی لے کر آؤ, آپ غلطی سے گوبر بھر کے لے آئے جلدی میں, آپ پلیٹ لے کے کھڑے ہوئے تھے, کسی نے شرارت کی, وہ میمز بنی ہوتی ہیں نا, موبائل پہ دیکھنے, ادھر کچھ بھی ڈال دو کھا جاتا ہے بندہ. موبائل پہ لوگ اتنے انہماک سے لگے ہوتے ہیں کہ وہ جب موبائل پہ بات کرتے ہوئے کھا رہا ہوتا ہے نا, آپ اس کے سامنے کچھ بھی رکھ دو وہ کھا جائے گا. تو ایسی کوئی کہانی کسی نے کر دی, آپ لائے, سامنے والا کہہ رہے اس میں سے تو بدبو آ رہی ہے. اب آپ کیا کر رہے ہو یار, معذرت, آپ یہ نہیں, آپ کیا کہہ رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو نہیں اس میں سے بدبو بالکل بھی نہیں آ رہی. پھر آپ نے اسپرے لے کے اس پہ چھڑک دیا, پھر آپ نے چمک پٹیاں لگا دیں, غلط در غلط کرتے چلے جا رہے ہو نا. بھائی حل یہ تھا فوراً ایک دفعہ سوری کر لیتے اور برتن اٹھا کے واپس لے جاتے. شیطان کو اللہ نے کہا آدم کو سجدہ, شیطان نے کہا نہیں, تو اللہ نے کہا کیوں نہیں, غلطی ہوئی. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, شیطان نے اپنے برے عمل کی غلط لاجک پیش کرنا شروع کر دی تکبر کی وجہ سے. کیوں, اپنی انسلٹ گوارا نہیں تھی. غلط لاجک کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے, میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے, یہ عمل ہی غلط ہے, میں اگر سجدہ کروں یہ عمل ہی غلط ہے. اب اللہ کا غضب بڑھتا جا رہا ہے, نکل جا یہاں سے. تو غضب بڑھنے کی وجہ سے اور برائی پہ جمتا جا رہا ہے, اور جم رہا ہے برائی پہ. اچھا اس کی وجہ سے اس کو میں گمراہ کروں گا. کیسے گمراہ کروں گا, اسی طریقے سے جس طرح میں گمراہ ہوا. میں نے برائی پہ لیبل لگایا, اچھا خوشنما نعرے. تو اب جب بھی یہ برائی کرنے لگے گا نا, اس کا ضمیر کہے گا یہ غلط ہے, تو میں اسے کہوں گا کہاں سے غلط ہو گیا بھائی, یہ تو تیرا بنیادی حق ہے.